اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 18 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج سے بھی اچھا کر دینا اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ شکیب جلالی کا ایک شعر ہے، گم ہی نہ ہو گئی ہو میری رہ گزر کہیں، میں ہوں کہیں غبار کہیں ہم سفر کہیں۔ آج تاریخ کے آئینے میں اگر ہم ایک ایسا ٹائم کیپسول تیار کریں نا جس میں انسانیت کی پوری کہانی محفوظ کرنی ہو تو اس میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب ایک ایسا باکس جس میں انسان کی سب سے شاندار کامیابیاں بھی ہوں اور اس کی سب سے ہولناک تباہیاں بھی۔ ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی پہلے انسان نے غلطیاں کی اور پھر رفتہ رفتہ وہ سمجھدار ہوتا گیا۔ بالکل، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن جب ہم بعض مخصوص تاریخوں کا تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا انسانی تجربہ، اس کی اچھائیاں اور برائیاں سب ایک ہی دن میں سمٹ آئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں 18 مئی کے اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی انٹرنیشنل میوزیم ڈے ہے، یعنی عجائب خانوں کا عالمی دن، اس کے فلسفے کو بھی ملا کر دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، اور ہمارے ذرائع بھی اسی بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کے ان اوراق اور میوزیمز کے مقاصد کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو 18 مئی محض کیلنڈر کا ایک ورق نہیں رہتا۔ تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کے سب سے بڑے تضادات کا ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی تاریخ کو انسان نے قدرت کے غضب کا بھی سامنا کیا، کائنات کے رازوں کو بھی فاش کیا اور خود اپنی تباہی کا سامان بھی بنایا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ دن پوری انسانیت کا ایک مائکروکازم ہے نا؟ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور اور کتنا طاقتور ہے۔ طاقتور ہونے کی بات کریں تو مجھے فوراً سے یاد آتا ہے کہ 18 مئی 1969 کو اپولو 10 کی لانچنگ ہوئی تھی۔ اپولو 10 کیا زبردست مشن تھا۔ بالکل، اور یہ محض ایک عام خلائی پرواز نہیں تھی نا، اسے چاند پر انسان کے قدم رکھنے کی ڈریس ریہرسل کہا جاتا ہے۔ اس مشن نے چاند کی سطح سے صرف چند میل اوپر پرواز کی اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ واہ! اور اگر ہم اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں تو 18 مئی 1953 کو جیکویلن کوچران وہ پہلی خاتون بنی جنہوں نے ایک لڑاکا طیارے میں ساؤنڈ بیریئر یعنی آواز کی رفتار کو توڑا۔ یہ واقعی ایسے لمحات ہیں جب انسان نے فزکس کے قوانین کو چیلنج کیا اور آسمانوں کو تسخیر کیا۔ لیکن دیکھیں، اس سائنسی عروج کے بالکل متوازی ایک اور حقیقت بھی چل رہی تھی۔ وہ کیسے بتائیں؟ ایک طرف انسان آواز کی رفتار کو مات دے رہا ہے، خلا میں گھوم رہا ہے، تو دوسری طرف 18 مئی 1980 کو امریکی ریاست واشنگٹن میں ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا آتش فشاں پھٹتا ہے۔ وہ تو بہت بڑی تباہی تھی۔ بہت بڑی، یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں تھا۔ پہاڑ کا پورا ایک حصہ اڑ گیا تھا، راکھ کا بادل آسمان میں میلوں تک پھیل گیا اور دن کے وقت اندھیرا چھا گیا تھا۔ مطلب دن میں رات ہو گئی؟ بالکل، اور اس ایک قدرتی آفت نے زمین کے پورے لینڈسکیپ کو بدل کر رکھ دیا۔ 57 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً $3 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ ہماری تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود جب زمین اپنا غصہ دکھاتی ہے نا تو ہماری تمام ٹیکنالوجی ریت کے قلعے کی طرح ڈھے جاتی ہے۔ یہ تو ہے، قدرت کا غصہ اپنی جگہ، لیکن یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم انسان صرف قدرت کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم خود بھی تباہی مچانے میں کم نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور 18 مئی 1974 کو بھارت نے پروجیکٹ اسمائلنگ بدھا کے نام سے راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اب دیکھیں، یہ بھی تو سائنس ہی کی ایک شکل ہے نا؟ بالکل، اور بڑی خوفناک شکل ہے۔ ہاں، اسی فزکس اور ریاضی نے اپولو 10 کو خلا میں بھیجا اور اسی سائنس نے ایک ایٹم کو توڑ کر اتنی ہولناک توانائی پیدا کی جو پورے شہروں کو راکھ کر سکتی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ایٹمی تجربات جیسی تباہ کن طاقت کا حصول واقعی ہماری ترقی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
مجھے تو یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو ایک ہاتھ میں ماچس کی ڈبیا اور دوسرے ہاتھ میں ٹیلیسکوپ تھما دی جائے. وہ ٹیلیسکوپ سے ستاروں کو بھی دیکھ سکتا ہے لیکن ماچس سے پورے گھر کو آگ بھی لگا سکتا ہے. کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے. یہ ماچس اور ٹیلیسکوپ والا جو تقابل ہے نا، یہ ٹیکنالوجی کی دوغلی نوعیت کو بہت واضح کر دیتا ہے. ہاں، کیونکہ ٹیکنالوجی تو نیوٹرل ہے نا. بالکل. ٹیکنالوجی یا سائنس بذات خود کوئی اخلاقی پیمانہ نہیں رکھتی، یہ صرف ایک ٹول ہے. 18 مئی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شعور اور علم کی جس طاقت نے انسان کو خلا میں پہنچایا، اسی علم نے اسے ایٹم کے اندر چھپی تباہی کو باہر لانے کا ہنر بھی سکھایا. بالکل صحیح. اسمائلنگ بدھا کا تجربہ صرف ایک سائنسی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یہ خطے میں طاقت کے توازن اور خوف کی سیاست کا آغاز تھا. تو یہ ترقی ضرور ہے، لیکن ایسی ترقی جس نے انسانیت کے سر پر ایک ہمہ وقت لٹکتی تلوار رکھ دی ہے. بالکل. اور جب ہم اس تلوار کے سائے میں جینے کی بات کرتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم صرف لڑنا اور تباہ کرنا ہی جانتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے ایٹمی ہتھیاروں اور قدرتی آفتوں کا ذکر کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر 18 مئی کی تاریخ صرف تباہی سے منسوب نہیں ہے. جب میں ذرائع پڑھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ اسی دن نے دنیا کے کئی طویل ترین اور خونی تنازعات کا خاتمہ بھی دیکھا ہے. ہاں، وہ ایکر کے زوال والی بات. جی ہاں، 18 مئی 1291 میں ایکر یا اکا کا زوال ہوا. جنہیں اس کا پس منظر نہیں معلوم، ان کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ صلیبی جنگوں کے دوران مسیحی فوجوں کا ہولی لینڈ میں آخری بڑا گڑھ تھا. صحیح. اس کے گرنے کا مطلب یہ تھا کہ صدیوں پر محیط وہ مذہبی جنگیں جنہوں نے لاکھوں جانیں لیں، بالآخر اس خطے میں اپنے انجام کو پہنچ گئیں. اور اگر ہم ان صدیوں پرانی جنگوں سے نکل کر ذرا جدید دور میں آئیں تو 18 مئی 1962 کو ایویون معاہدہ طے پایا. یہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا. ہاں، یہ الجزیریا کی آزادی کا معاملہ تھا نا. بالکل. الجیریا پر فرانس نے 132 سال تک قبضہ رکھا تھا، اور اس سے آزادی کے لیے الجزیریا کے عوام نے ایک انتہائی صفاقانہ جنگ لڑی. ایویون معاہدہ وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے اس خون ریزی کو ختم کیا. واہ. اور اسی طرح ایک اور مثال ہمارے پاس 18 مئی 2009 کی ہے، جب سری لنکن حکومت نے تامل ٹائیگرز کو شکست دی اور یوں وہاں 26 سال سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا. اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ذرائع ان تنازعات کے سیاسی حق یا مخالفت میں نہیں پڑتے. ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ کس طرح ایک ہی تاریخ دہائیوں پر محیط تشدد کے خاتمے کی گواہ بنی. بالکل صحیح بات ہے. اور جنگوں کے خاتمے کے علاوہ یہ دن ان شخصیات کا بھی دن ہے جنہوں نے انسانی سوچ کے دھارے کو موڑا. مثلاً 1048 میں عظیم ریاضی دان اور شاعر عمر خیام پیدا ہوئے. ان کا کیلنڈر آج کے کیلنڈر سے بھی زیادہ درست تھا. اسی دن 1872 میں برطانوی فلسفر برٹرینڈ رسل کی پیدائش ہوئی اور 1920 میں پوپ جان پال دوم پیدا ہوئے. اچھا، ایک سیکنڈ. آپ نے برٹرینڈ رسل کا ذکر کیا جو 18 مئی کو پیدا ہوئے تھے. میں بھی کچھ سوچ رہی تھی. جی فرمائیں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھارت کے 1974 کے ایٹمی تجربے کی بات کی جو 18 مئی کو ہی ہوا تھا، اور برٹرینڈ رسل تو 20ویں صدی میں ایٹمی ہتھیاروں کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک تھے نا. ارے واہ، آپ نے کیا زبردست ربط پکڑا ہے. بالکل. انہوں نے آئنسٹائن کے ساتھ مل کر دنیا کو خبردار کیا تھا کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ تو ایک مکمل پیراڈاکس ہے. مطلب ایک فلسفر جو 18 مئی کو پیدا ہوتا ہے اور پوری زندگی دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے بچانے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر دہائیوں بعد اسی 18 مئی کے دن ایک ملک اپنا ایٹمی تجربہ کر کے اس خطرے کو مزید بڑھا دیتا ہے. یہ محض اتفاقات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کے کینوس پر اتنے واضح پیٹرنز بناتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. واقعی حیران کن ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام بکھری ہوئی تاریخوں، جنگوں کے معاہدوں، سائنسی ایجادات اور برٹرینڈ رسل یا عمر خیام جیسی شخصیتوں کو ایک جگہ جوڑتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ان کی یادوں کو محفوظ کرنا پڑتا ہے. بالکل. جنگیں ختم ہو گئیں، عظیم لوگ دنیا میں آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی کہانیاں کون سناتا ہے؟ اور یہاں ذکر آتا ہے عجائب گھروں یعنی میوزیمز کا. ہاں، اور اتفاق دیکھیے 18 مئی ہے اور پوری دنیا میں عجائب خانوں کا عالمی دن منایا جائے گا. یہ دن ہمیں بتاتا ہے
کہ تاریخ کا وہ تمام ملبہ، وہ تمام کامیابیاں کہیں نہ کہیں محفوظ کرنی ہے. تو ذرا اس دن کے بارے میں کچھ بتائیں. انٹرنیشنل کاؤنسل آف میوزیمز، جسے آئیکوم کہتے ہیں، انہوں نے 1970 میں باقاعدہ طور پر اس دن کو منانے کا آغاز کیا تھا. اچھا، تو یہ کافی پرانا سلسلہ ہے. بالکل، اور ان کا مقصد یہ شعور بیدار کرنا تھا کہ میوزیم محض پرانے اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو شیشے کے پیچھے سجا کر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم اکثر میوزیم کو ماضی کا ایک ساکت قبرستان سمجھتے ہیں نا. ہاں، وہ بورنگ سی جگہ جہاں ہر چیز پر ہاتھ لگانا منع ہے لکھا ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن آئیکوم کا ویژن یہ ہے کہ عجائب گھر معاشرے کی ترقی، ثقافتی تبادلے اور لوگوں کے درمیان باہمی مفاہمت پیدا کرنے کا ایک فعال ذریعہ ہے. یہاں مجھے ایک چیز لگتی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر میں اسے آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں نا، تو جدید عجائب گھر تاریخ کی محض ہارڈ ڈرائیوز نہیں ہے جہاں صدیوں پرانا ڈیٹا پڑا ہو اور کوئی اسے استعمال نہ کرے. صحیح. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تیز ترین پروسیسرز ہیں جو اس پرانے ڈیٹا کو آج کے دور کے حساب سے پروسیس کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ماضی سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ واہ، کیا کمال کی انالوجی دی ہے آپ نے. اس ہارڈ ڈرائیو اور پروسیسر کی تشبیہ کو اگر ہم عجائب گھروں کے عالمی دن کے مختلف سالوں کے تھیمز پر لاگو کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، آئیکوم ہر سال ایک ایسا تھیم مقرر کرتا ہے جو موجودہ عالمی مسائل سے مطابقت رکھتا ہو. مثال کے طور پر 2026 یعنی اس سال کا تھیم ہے عجائب گھر منقسم دنیا کو متحد کرتے ہیں. اسی طرح 2020 میں جب پوری دنیا میں نسلی اور سیاسی کشیدگی عروج پر تھی تو انہوں نے تھیم رکھا تھا مساوات کے لیے عجائب گھر، تنوع اور شمولیت. یہ پروسیسنگ ہی تو ہے نا کہ آپ پرانی چیزوں کو آج کے دور کے سبق سکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ تھیم سننے میں اور کانفرنسوں میں بولنے کی حد تک تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے مجھے بعض اوقات یہ کسی PR مہم یا لفاظی جیسے محسوس ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب ایک عمارت جس میں پرانی تلواریں یا پرانی دستاویزات رکھی ہوں، وہ عملی طور پر اس منقسم دنیا کو متحد کیسے کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے پاس ذرائع میں کوئی ایسی ٹھوس مثالیں ہیں جہاں عجائب گھروں نے واقعی معاشرے میں کوئی عملی کردار ادا کیا ہو، یا یہ صرف کاغذی باتیں ہیں؟ یہ ایک بہت فطری تنقید ہے اور شروع میں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، لیکن جب ہم عملی مثالوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی عجائب گھر باقاعدہ کمیونٹی سینٹرز کے طور پر کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آسٹریلیا کے نیشنل سپورٹس میوزیم نے ایک پروگرام شروع کیا جسے میموری میکرز کا نام دیا گیا. وہاں لوگوں کو صرف تصویریں یا ٹرافیاں نہیں دکھائی جاتی، بلکہ انہیں کھیلوں کے لیجنڈ سے براہ راست ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی جدوجہد کی کہانیاں سن سکیں. ارے واہ، یہ تو واقعی ایک ایکٹیو اپروچ ہے. بالکل. اور پرتگال کی ایک مثال تو بڑی شاندار ہے. وہاں ایک عجائب گھر نے معاشرتی کٹاؤ کا شکار نوجوانوں کے لیے جو اینٹی سوشل ہو رہے تھے، ان کے لیے ایک کلب بنایا. ان نوجوانوں کو میوزیم کے ماحول میں ایک مثبت سرگرمی اور شناخت دی گئی تاکہ وہ جرائم سے بچ سکیں. یہ تو واقعی کمال کا آئیڈیا ہے. اور سب سے طاقتور مثال اسی سری لنکا کی ہے جس کی 26 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا. ہاں، 2009 میں. جی، جنگ ختم ہونے کے بعد نیشنل میوزیم آف سری لنکا نے ملک کے شمال اور جنوب کے درمیان جو نسلی اعتبار سے شدید منقسم تھے موبائل نمائشیں شروع کی. یہ عجائب گھر لوگوں کے پاس چل کر گیا تاکہ سنگھالی اور تامل آبادی کے درمیان تاریخی ہم آہنگی پیدا کر سکے. تو یہ صرف PR نہیں ہے، گراؤنڈ پر کام ہو رہا ہے. چلیں، میں نے مان لیا کہ وہ گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے ایک اور حوالے سے کچھ پش بیک دینا پڑے گا. جی بالکل دے، میں تیار ہوں. ہم سب نے کووڈ کی وبا کا دور دیکھا ہے اور ہمارے ذرائع ہی یہ بتاتے ہیں کہ وبا کے دوران دنیا کے 100 بڑے عجائب گھروں میں زائرین کی تعداد میں 77% تک کمی واقع ہوئی. 77% بہت بڑی فگر ہے. واقعی یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم VR چشمے لگا کر گھر بیٹھے پیرس کے لوور میوزیم میں مونالیزا کو دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی تاریخی عمارت کا 3D ٹور کر سکتے ہیں، تو کیا ان جسمانی اور اینٹوں سے بنے ہوئے عجائب گھروں کا تصور پرانا نہیں ہو گیا؟ کیا واقعی اب ہمیں ان بڑی اور مہنگی عمارتوں کی ضرورت ہے جہاں جانے کے لیے انسان ٹریفک میں خوار ہو، ٹکٹ خریدیں اور پھر بھیڑ میں کھڑا رہے؟
یہ سوال ہر جدید بحث کے مرکز میں ہے۔ وبا نے واقعی میوزیمز کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے 2021 کا تھیم ہی یہ تھا: عجائب گھروں کا مستقبل، بحالی اور از سر نو تصور۔ تو پھر بحالی کیسے ممکن ہے؟ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے نا کہ کیا جسمانی میوزیمز کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، تو اس کا جواب جرمن فلسفی والٹر بینجامن کے ایک تصور آورا یعنی تجلی یا موجودگی کے احساس میں چھپا ہے۔ موجودگی کا احساس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنے اسمارٹ فون پر سوائپ کرتے ہوئے مونالیزا کی تصویر دیکھتی ہیں تو آپ کو صرف معلومات مل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ حقیقت میں لوور میوزیم میں کھڑی ہوتی ہیں، اس ہال کی وسعت کو محسوس کرتی ہیں، وہ اصلی رنگ دیکھتی ہیں جو صدیوں پہلے کینوس پر لگائے گئے تھے۔ ہاں، وہ فیلنگ تو الگ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ان 50 اجنبی لوگوں کے ساتھ ایک اجتماعی خاموشی کا حصہ بنتی ہیں جو آپ کے ساتھ وہ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک خالص جذباتی اور روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ واقعی ہم انسان سماجی مخلوق ہیں۔ ہمیں کسی اصل تاریخی شہر کے سامنے کھڑے ہو کر جو تاریخ سے جڑنے کا احساس ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ورچوئل ریئلٹی کا چشمہ فراہم نہیں کر سکتا۔ ڈیجیٹل دنیا اس تجربے میں اضافہ ضرور کر سکتی ہے، مگر وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ بات واقعی وزن رکھتی ہے۔ فون کی اسکرین پر کسی معاہدے کی تصویر دیکھنا اور اس اصلی میز یا قلم کے سامنے کھڑے ہونا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو 18 مئی دراصل ان تمام باتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ دن اپولو 10 اور ساؤنڈ بیریئر ٹوٹنے کی صورت میں انسانی عقل و ذہانت کا مظہر ہے، ماؤنٹ سینٹ ہیلنز اور اسمائلنگ بدھا کی صورت میں تباہیوں کا انتباہ ہے، اور ایویان معاہدے جیسی امن کوششوں کی یادگار ہے۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے سمیٹا آپ نے۔ اور پھر انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے طور پر یہ دن اس بات کا عہد ہے کہ ہم ان تمام تلخ و شیریں یادوں کو اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیسے محفوظ کرتے ہیں۔ یقیناً، اور سب سے اہم بات جو سننے والوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تاریخ صرف پرانی کتابوں میں دبے ہوئے واقعات کا نام نہیں ہے، یہ ایک زندہ عمل ہے جو ہمارے آج کی تشکیل کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب ہم 18 مئی کے ان واقعات اور میوزیمز کے کردار کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں اپنا حال زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے۔ عجائب گھر اسی لیے موجود ہے کہ وہ ہمیں یاد دلائیں کہ ہم نے کب غلطیاں کیں، کب ہم نے جنگیں مسلط کیں اور کب ہم نے امن کو چنا، تاکہ ہم آج ایک منقسم دنیا میں اپنی زندگی کے فیصلے قدرے بہتر انداز میں کر سکیں۔ بہت خوب۔ اور اسی وسیع تر تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس سیشن کو ایک نئے اور چونکا دینے والے خیال پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ ذرا سوچئے سننے والوں، فرض کریں کہ آج کے دن یعنی ہمارے موجودہ دور کا کوئی ایک عام سا بظاہر بالکل بے وقت سا آبجیکٹ 500 سال بعد کسی جدید عجائب گھر کے شیشے کے کیس میں رکھ دیا جائے تاکہ اس دور کے لوگ ہمارے آج کے معاشرے کو سمجھ سکیں، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ کوئی پرانا اسمارٹ فون ہوگا جس پر ہماری پوری زندگیاں اور رشتے انحصار کرتے ہیں؟ کیا وہ چہرے پر پہننے والا کوئی نیلا ماسک ہوگا جو ایک عالمی وبا کے دوران ہماری تنہائی اور خوف کی یاد دلائے گا؟ یا شاید سمندر سے نکالی گئی پلاسٹک کی کوئی خالی بوتل جو ہماری ماحولیاتی غفلت کا حتمی ثبوت ہوگی؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا، کیونکہ 500 سال بعد کی جس تاریخ کو میوزیمز میں رکھا جائے گا نا، وہ تاریخ آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم جلد ہی ایک نئے جائزے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا صحیح دن تو طلوع ہو، سکوت شب سے ہم گھبرا گئے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف۔ آج اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔